بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ سو all of you will be fine. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے 3 مضامین پڑھنے ہیں. پہلا مضمون ہے اردو کا ہم نے سبق پڑھنا ہے کسان کی دنائی. اس کے علاوہ ہم نے اردو کی ایک نظم پڑھنی ہے. اس نظم کا عنوان ہے مسدس حالی سے انتخاب. اس کے بعد باری آتی ہے مضمون اسلامیات کی. اس میں ہم نے پڑھنی ہے سب سے پہلے سورۃ القاریہ. سورۃ القاریہ کے بعد ہم نے ایک سبق کی ریڈنگ کرنی ہے. وہ ہے سبق اسلام میں عبادت کا تصور. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے مضمون عربی. مضمون عربی میں ہم نے احادیث نمبر 2 اور 3 پڑھنی ہے ہم نے. اس کے بعد ہم نے سورۃ الحجرات کے بارے میں پڑھنا ہے کہ سورۃ الحجرات میں کیا بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اردو کے سبق کسان کی دنائی کی. یہ سبق جو ہے کسان کی زندگی کے بارے میں ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عقل مندی سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہم سمجھداری سے کام لیں گے، عقل مندی سے کام لیں گے تو ہم بڑے سے بڑے مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اور وعدے کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس سبق میں ہمیں بتایا گیا کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ہمیں خرچ کرنا چاہیے. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا. وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا. اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی. یعنی کہ عوام اس سے بہت زیادہ خوش تھی. بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا. وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا. یعنی کہ ان کے حالات و واقعہ جاننے کی کوشش کرتا. ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا. اسے ایک کسان نظر آیا. وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا. بادشاہ نے کسان کو سلام کیا. کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر یعنی کہ آمنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا. بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں. بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جاں اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں. بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ. کسان بادشاہ کو بتاتا ہے کہ 4 آنے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، 4 آنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتا ہوں اور 4 آنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اس سے بہت خوشی ہوئی. اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا. کسان نے وعدہ کر لیا. بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا. اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا. تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے. بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا. بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا، یعنی کہ عقل مند تھا. اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت مانگی، یعنی کہ 1 دن کا وقت لیا. وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا. اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا. کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں. یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا. اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس کا جواب دوں گا. کسان سوچنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی.
اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش خوش لوٹ گیا۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جاں، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھی۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے، یعنی کہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دنائی پر اش اش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا، یعنی کہ پسند کیا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے اردو کی نظم مسدس حالی سے انتخاب۔ نظم مسدس حالی سے انتخاب کے جو شاعر ہیں وہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ اس خوبصورت نظم مسدس حالی سے انتخاب میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کی پہاڑیوں سے ایک کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دنیا کے کونے کونے میں برس کر دھوم مچا دی۔ مطلب یہ کہ مکہ سے اسلام کی رحمت اور برکت کی گھٹا اٹھی، اس نے تمام دنیا کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ نظم مسدس حالی سے انتخاب میں آبی اور خاکی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آبی سے مراد پانی کی مخلوق یعنی کہ پانی میں رہنے والے جانور ہیں، اور خاکی سے مراد خشکی کی مخلوق یعنی کہ زمین پر رہنے والے جانور ہیں۔ نظم مسدس حالی سے انتخاب میں امیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اسلام کے نور نے انہیں ایسی روشنی عطا کی کہ انہی ان پڑھ لوگوں نے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا دی۔ جو لوگ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے عرب و عجم کو بتوں سے پاک کیا۔ جو برائیوں میں ملوث تھے انہیں نیکی کے راستے کی طرف بلایا، ان کی دنیا اور آخرت سنواری۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس طرح انہوں نے گھر گھر اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہر گھر سے توحید کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اسی طرح اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی روشنی سے عرب کی جاہل قوم فیض یاب ہوئی۔ وہ لوگ جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے ان میں نیکیوں کا شعور بلند ہوا۔ کافروں میں ہلچل سی پیدا ہوئی، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آگ کی پوجا کرنے والوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی شان و شوکت کے زمانے میں ہر جگہ سے علم کی پیاس بجھائی۔
جہاں بھی علوم کے چشمے ملے اس سے پورا استفادہ کیا، یعنی کہ اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ علم کے شمع کی طرف ایسے بڑھتے تھے جیسے پروانہ روشنی کی طرف بڑھتا ہے۔ مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پلے باندھ لیا اور اس پر سختی سے عمل کیا کہ حکمت اور دانائی مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، یہ جہاں بھی ملے اسے اپنا لو۔ اسی طرح اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ذرائع آمد و رفت کے لیے بے شمار کارنامے سر انجام دیے، صاف ستھری سڑکیں تعمیر کی، سڑک کے دونوں جانب اونچے درخت لگائے جو سفر کرنے والوں کے لیے سایہ مہیا کرتے تھے، راستے کا اندازہ کرنے کے لیے جگہ جگہ سفر کی پیمائش کے نشانات لگائے، سڑکوں کے کنارے کنویں کھدوائے جن کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی مسافروں کے لیے راحت کا باعث تھا۔ آج دوسری قوموں نے جو ترقی کی اس کی بنیاد مسلمانوں کے یہی اصول ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے پڑھنا ہے مضمون اسلامیات۔ مضمون اسلامیات میں سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے سورۃ القاریہ، اس کے بعد ہم نے ریڈنگ کرنی ہے سبق اسلام میں عبادت کا تصور کی۔ سورۃ القاریہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس سورت کو روزانہ سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھنے سے استقامت ایمان پیدا ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل ہو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس سورت کو 180 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس سے ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ القاریہ پڑھنے سے برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور دل نیک کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ سورۃ القاریہ جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب ایک حادثہ پیش آئے گا کہ تمام دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر پریشان دوڑیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ القاریہ میں پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے اور گرد و غبار بن کر ایسے اڑتے پھریں گے جیسے مختلف رنگ کی دھنکی ہوئی اون۔ اس کے علاوہ سورۃ القاریہ میں دوسرے مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور عدالت میں پیش ہوں گے، تمام انسانوں کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، نیک اعمال کرنے والے لوگ جنت میں عیش و آرام میں ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ القاریہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا جس کا نام حاویہ ہے۔ حاویہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ القاریہ کے بعد اب ہم نے پڑھائی کرنی ہے سبق اسلام میں عبادت کا تصور کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی بندگی کرنا اور فرما برداری کرنا ہے، یعنی کہ اطاعت کرنا ہے۔ شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام میں عبادت کے تصور کو دیکھیں تو دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کا سب سے اہم فرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ فرض کو ادا کرنے کے لیے عبادت کے اسلامی تصور کو جاننا ضروری ہے۔ عبادت کا عمومی تصور یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی ادائیگی ہی کو عبادت سمجھ لینا۔
عبادت کے عمومی تصور کو درست مان لینے سے انسان کی زندگی کا مقصد اس لیے پورا نہیں ہوتا کیونکہ زندگی کے ہر لمحے کا مقصد عبادت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ عثمان بن مظعون روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ دین اسلام کے مطابق انسان کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا، روزی کمانا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا، دوسروں کے کام آنا وغیرہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے سر انجام دیے جائیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق ہو اور جنت کا حقدار بھی بن جائے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مضمون عربی کی۔ مضمون عربی میں سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے حدیث نمبر 2 اور 3۔ حدیث کو پڑھنے سے پہلے اس کا معنی و مفہوم کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عربی زبان میں بات اور گفتگو کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ دینی اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ قول، چھیل اور تقریر ہے جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اقوال کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ترجمہ: جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں حیا کو مومن کی صفت قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو اپنانے سے ہم برائیوں سے دور رہ سکتے ہیں، اور جو اس کو نہیں اپناتا وہ ہر برائی کرنے کا آسانی سے مرتکب ہو سکتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، اچھا اور سچا مسلمان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو، یعنی کہ جو بھی برائی ہوگی ہم اس کو آسانی سے اڈوپٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی برا کام کر سکتے ہیں اگر ہمیں حیا کی صفت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں حیا کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حیا عورت کا زیور اور مرد کی زینت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے، لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال۔ ترجمہ: مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ قطع تعلق رکھے یعنی کہ تعلقات کو ختم کر لے، بالکل الگ ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں بہت خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، یہ چیز یعنی کہ جائز نہیں، یعنی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے یعنی کہ تعلقات کو ختم کر لے، کیونکہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، اس لیے ایک دوسرے سے زیادہ دیر تک ناراضگی میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اگر کبھی کسی بات پہ ناراضگی ہو بھی جائے 2 بھائیوں میں تو اس ناراضگی کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جائے تو 3 دن کے اندر ہمیں اسے دور کر دینا چاہیے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
نیکسٹ ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 تا 10 آج ہم نے اس ویڈیو میں پڑھنی ہے۔ اس سورت میں 18 آیات ہیں اور سورۃ الحجرات جو ہے یہ ایک مدنی سورت ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے آگے نہ بڑھیں، یعنی کہ جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کام کریں اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اسی طرح اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں کفر، نافرمانی اور گناہوں سے نفرت ڈال دی ہے اور ایمان کو ان کے دلوں میں سب سے پیاری چیز بنا دیا ہے اور اعمال صالحہ سے اس میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اعمال صالحہ کہتے ہیں نیک اعمال کو۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو پیغمبر کی آواز سے۔ اس حکم کے بعد اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بات سمجھنے کے لیے بار بار پوچھنا پڑتا تھا۔ آوازیں پست رکھنے کے حکم کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کے رو نہ بولا کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اس صورت مبارکہ میں زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق یعنی کہ دو افراد آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کروا دو۔ نیکسٹ اس صورت میں بتایا گیا ہے انصاف کرنے والے گروہ کے بارے میں۔ انصاف کرنے والے گروہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ انصاف سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے گروہ کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔